بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد سلسلہ گفتگی غوث الابراہ سید عبدالقادر جیلانی کے اگلے حصے میں آگے بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئندہ موضوع جو ہے اب وہ اپنے غوث الورا کا، جس میں آپ نے بتایا تھا تم تقدیر نہیں بدل سکتے، اس رکن سے وہ آگے بتاتے ہیں، اے کم سمجھ، جب تو تقدیر کو لوٹا نہیں سکتا، نہیں اسے مٹا یا بدل سکتا ہے، تو اس کے خلاف کوشش ہی کیوں کرتا ہے؟ جب تجھ کو وہیں پہنچنا ہے جو وہ چاہتا ہے، تو تجھ کو چاہیے کہ خود کوئی چیز چاہے نہیں، اپنی ذات سے کوئی چیز کو چاہے ہی نہیں، اور جب تو جانتا ہے کہ وہ چیز نہیں ہو سکتی جو وہ نہ چاہے، تو تجھ کو چاہیے کہ ایسی چیز جو حاصل کرنے میں پڑے ہی نہیں تو ہی بہتر ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اے انجانو، جاہلو، سب کچھ اپنے رہبر مرشدوں کی معرفت رب کو سونپا کرو، رب کو سونپ دے اور اسی کی طرف لوٹ، توبہ سے اس کی رحمت کا دامن تھام لے۔ اگر ایسا تو نے کیا تو دنیا کی ہر چیزوں کو توڑنا تیرے لیے آسان ہو جائے گا، یہاں تک کہ اگر بچھو ڈنک بھی مارے یا کوئی سانپ ڈس لے تو اس تکلیف کی شکایت بھی زبان پر نہ لائے گا۔ تیرا حال فرعون کی بیوی آسیہ الرضا کی طرف ہو جائے گا کہ فرعون جو مصر کا بادشاہ، اس کو معلوم ہو گیا کہ وہ حق تعالیٰ پر ایمان لے آئی ہے، تو ان کے ہاتھ پیر میں میخے، کین، کانٹے ٹھوک دینے کا حکم دے دیا اور کوڑوں سے ان کو پٹوایا۔ حضرت آسیہ الرضا نے ایسی حالت میں سر آسمان کی طرف اٹھایا اور دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور فرشتے اس میں ایک محل بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اتنے ان کے پاس ملک الموت، جان نکالنے والے فرشتے آئے اور کہا، اے آسیہ، یہ محل تمہارے لیے بن رہا ہے اور میں تمہاری روح نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ ہمارے خوشی سے ہنسنے لگی اور فرعونی سزا کی ساری تکلیف، رنج و غم بھول گئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، اے میرے پروردگار، میرے لیے جنت میں ایک محل بنا۔ بالکل اسی طرح تو بھی بن جائے گا، کیونکہ جو کچھ جنت کے نعمتیں ہیں تیرے دل و یقین کی نگاہوں سے دکھائی دے گی، تو دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرنے والا بن جائے گا اور اپنی طاقت سے باہر آ جائے گا، اور تیرا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ہلنا ٹھہرنا سب اللہ کی طاقت و قوت سے ہوگا۔ تو اس کے حضور میں فنا ہو جائے گا اور اپنا سارا کام اس کو سونپ دے گا، اس کی موافقت کرے گا، ان کی تقدیر و تدبیر کے ساتھ اپنی تدبیر کو شامل نہ کرے گا، نہیں اس کے حکم کے ساتھ اپنے حکم کو ملائے گا۔ یعنی انسان، تم تقدیر نہیں بدل سکتے، جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اس علم کا صحیح طریقے سے استعمال کیجیے۔ آپ نفس کے بارے میں فرماتے ہیں، نفس کو سرکش نہ بناؤ، یعنی اپنے نفس کو پیٹ بھر کر کھانا اسی وقت دو جبکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اس کا پیٹ بھرنے کے بعد سرکش نہیں بنے گا نہیں، اور تمہارا کام بھی پورا ہو جائے گا، پورا کرے گا۔ حضرت امام سفیان ثوری عبادت بھی کرتے تھے اور کھاتے بھی بہت تھے۔ جب آپ خوب کھا لیتے تو کہاوت بیان کرتے، حبشی کا پیٹ بھرو اور اس سے خوب کام لو، کیونکہ حبشی گدھے کی مثل ہوتا ہے، جتنا کھلاؤ گے اتنا ہی بوجھ لا دے گا، اس کے بعد عبادت میں لگ جاتے، تو خوب عبادتیں کرتے اور پورا حق ادا کر دیتے۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں، میں نے سفیان ثوری کو اتنا کھاتے ہوئے دیکھا ہے کہ مجھ کو ان سے نفرت پیدا ہو گئی، اس کے بعد ہی عبادت اور دعاؤں میں اتنا لگا ہوا دیکھا کہ ان پر ترس آ گیا۔ یعنی جو انسان خوب کھاتا تھا وہ اتنی عبادت میں لگ گیا کہ بزرگ کو دیکھ کر بولنے لگے کہ اب ان پر مجھے ترس آتا ہے۔ لوگوں،
سفیان ثوری کے کھانے میں اتباع نہ کرو، تم ان کی عبادت میں کرو، اس لیے کہ وہ نفس کو جیسا کھلاتے تھے ویسا کام بھی لیتے تھے۔ وہ اپنے نفس پر پوری قدرت رکھتے تھے۔ تیرا نفس تو سرکس اور باغی ہو جائے گا۔ تم اپنے ایمان و یقین کو خوب طاقتور بناؤ، خدا کے خاص بندوں میں سے ہی ہو جاؤ گے۔ یعنی آپ کی گنتی بھی اس اپنے جو اپنی مرشد کی معرفت جو آپ نے رب کو سونپا، اس کے بعد میں آپ بھی اپنے ایمان و یقین کی معرفت طاقتور اور خدا کے پاس خاص بندوں میں گنتی میں آ جاؤ گے۔ جب تیرے پاس موت کو یاد دلانے والا سفید بالوں کے ساتھ بڑھاپا آتا ہے، یعنی جب تیرے بال سفید ہو جاتے ہیں تو اسے کینچی سے کاٹ ڈالتا ہے اور خجاب کی سیاہی لگا کر اس کو کالا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب موت تیرے سامنے آ کھڑی ہوگی اس وقت تو کیا کرے گا؟ جب تیرے پاس مالک الموت اپنے ساتھیوں کے ساتھ جان نکالنے کے لیے آپ پہنچیں گے تو ان کو کس چیز سے واپس کرے؟ جب تیری روزی ختم ہو جائے گی، تیری عمر تمام ہو جائے گی، تب کون سی چال چلے گا؟ یہ تمام چیزیں انسان کو زندگی میں اگر سمجھ لیں تو اس کو آخرت کا سبق، زندگی کی آخرت کے دنوں میں اس کو یاد آتا ہے۔ یہ دنیا وہی ایک چیز ہے کہ جو آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ دنیا تو آخرت کے لیے کام کرنے کی جگہ ہے۔ جب تو مزدوری کرے گا تو اجرت بھی پائے گا، یعنی اس کا تجھے اپنا جو معاوضہ ملنا ہے وہ بھی ملے گا۔ اگر کام نہیں کرے گا تو کچھ بھی نہیں پائے گا۔ یہ دنیا تو مصیبتوں اور تکلیفوں کا گھر ہے، راحت و آرام کا گھر تو آخرت کا گھر ہے۔ مومن چونکہ دنیا میں اپنے آپ کو پریشانی اور مشقت میں ڈالتا ہے، اور تو نے آخرت میں آرام کرنے کی جلدی مچائی، دنیا میں ہی آرام کا طالب ہو گیا، توبہ میں ٹال مٹول کیا، اس کی سالوں مہینوں دنوں رات جو کل پر ٹالتا رہا، یعنی تو ہر چیز جو ضروری ہے اس کو ٹھیلتا رہا، آگے بڑھاتا رہا، ٹالتا رہا۔ بہت جلد تجھ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی، یاد رکھ، بہت جلد وقت آ جائے گا کہ تیرے کو شرمندگی ہونا لازمی ہو جائے گا۔ اے بندے، تجھ پر افسوس ہے کہ تیری زندگی کی چھت کی شرطیں ٹوٹ چکی ہے مگر تجھ کو ہوش نہیں آتا۔ اے مغرور، اے جو اپنے دماغ کو دوسروں سے اپنے زیادہ ہوشیار، زیادہ جانکار واقف سمجھتا ہے، جس میں خصوصی طور پہ ایک مغرور کا سما ہوتا ہے۔ تیری زندگی کی دیواریں گرنے والی ہیں، یہ گھر جس میں تو آرام کر رہا ہے ویران ہونے والا ہے، لیکن تو بے خوف ہو کر بیٹھا ہے۔ اٹھ اور آخرت کا گھر تلاش کر اور اس کی طرف قدم بڑھا۔ یہ قدم نیک کام ہے۔ اپنا مال پہلے سے ہی آخرت کی طرف بھیج دے، آخرت کی طرف تیرا مال بھیج دے، تاکہ وہاں پہنچنے کے بعد تیرے کو اس کو آسانی سے مل سکے گا۔ اے ظالم، تو بیوی چھوڑ کر کیسے اپنے ڈونگ رچاتا ہے۔ دنیا کے ساتھ آخرت جو بیوی ہے وہ آخرت نوکرانی ہے، وہ دنیا کے ساتھ دونوں ساتھ میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ اس میں اللہ کی ناراضگی، اللہ کی خوشامدی نہیں ہو سکتی۔ آخرت دنیا کے سے خوش نہیں ہوتی، اور دل سے ایسی چیزوں کو نکال پھینک دے اور آخرت کی انتظار میں اس کی راہ پر چلا جا، اور دل میں جو گھر کر لیتی ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے۔ ایسی چیزوں سے ہمیشہ واقف رہے، جانکار بن، اور اپنی زندگی کو اس راہ پر چلانے کے لیے آخرت کا سودا پیدا کر۔ یا الہ العالمین، بہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی و فاطمہ حسن و حسین مجتبیٰ، بخش ہمارے سب گناہ اور کر کرم رب کریم، رزق و روزی، جاہ و عزت، صبر، تندرستی تو سب کر ہمیں عطا۔ سید و سلطان و فقیر و خواجہ و مختوم و غریب، بادشاہ و شیخ و درویش و ولی و ہم حبیب، سخت مشکل میں پھنسے ہیں لوگ خبر دلگیر ہیں، از برائے پنجتن یا غوث الاعظم دستگیر، فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، ہو تو خیر پنجتن غوث الورا کے واسطے، یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، خود طفیل پنجتن غوث الورا کے واسطے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام۔